السلام علیکم ناظرین، پروگرام دا رپورٹرز میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ یہاں اسلام آباد میں میرے ساتھ ہیں صابر شاکر، اور لاہور اسٹوڈیو سے ہمیشہ کی طرح مجھے جوائن کیا جناب عارف حمید بھٹی نے۔ لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ وزیر اعظم ہاؤس میں سیاسی و عسکری قیادت کا اعلیٰ سطح کا اجلاس، سیکیورٹی ایجنسیوں اور اداروں کے حوالے سے خبر پر اظہار تشویش۔ نواز شریف غدار نہیں ہے، بلاول بھٹو کا نیا بیان۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بتائیں مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے کہ نعرے کس کے خلاف لگائے گئے تھے۔ شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ، اسحاق ڈار نے اپنے دوستوں اور کمپنیوں کو استعمال کیا۔ وزیر اعظم احتساب سے بچنے کے لیے ہر غلط حربہ استعمال کریں گے۔ نواز شریف یاد رکھیں ریکارڈ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی تو بھرپور مزاحمت کریں گے۔ عمران خان نے بتا دیا، بہت جلد عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان۔ ناظرین، وزیر اعظم ہاؤس میں اعلیٰ سطحی اجلاس جس میں آرمی چیف نے بھی شرکت کی، جس میں ڈی جی آئی نے بھی شرکت کی، سیاسی قیادت بھی موجود تھی، اور جو گزشتہ دنوں کنٹروورسی آئی تھی بینڈ آؤٹ فٹس کے حوالے سے، لشکر طیبہ کے حوالے سے، جماعت الدعوہ کے حوالے سے، جیش محمد کے حوالے سے، مولانا مسعود اظہر کے خلاف کارروائی کے حوالے سے جو اخبارات میں خبریں چھپیں، اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ اس قسم کی جو صحافت ہے یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے۔ صابر، یہ ایک بڑی اہم خبر تھی، اس پر آج بھی ہوا، لیکن صرف ایک بیان پر اکتفا کر لیا گیا۔ کوئی اس حوالے سے کوئی کارروائی، کوئی انویسٹیگیشن کہ یہ سب کیسے ہوا، کس نے کیا، یہ ابھی تک معمہ ہے۔ اچھا، اس میں وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے جو آج اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے اس میں تو وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کے ذمہ داروں کو سخت سے سخت سزا دی جائے، آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور سخت سے سخت سزا بھی دی جائے۔ اب ایشو یہ ہے کہ اس میں تھے سیکرٹری خارجہ چودھری اعزاز صاحب، تو آج میں نے خبر دوبارہ پڑھی ہے تو اس میں جو نوٹس اس خبر میں جو لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کا بھی تھوڑا بہت تجربہ اور میرا بھی، تو سورس کا پتہ لگانا مشکل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو فوراً سیکرٹری صاحب کی جو گفتگو ہوئی، جو ڈسکشن ہوئی وہ، اور اس خبر میں فوراً سیکرٹری صاحب کو ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا گیا کہ ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے ریزسٹنس تھی لیکن اعزاز چودھری صاحب کی طرف سے بالکل۔ اور جب ڈی جی آئی ایس آئی نے ان سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں، تو یہ ہے کہ مسٹر چودھری رپلائی واز ڈائریکٹ اینڈ یہ ہے مس پرنٹ ہے، دا پرنسپل انٹرنیشنل ڈیمانڈز آر فار ایکشن اگینسٹ مسعود اظہر، کہ ان کے خلاف کارروائی کریں اور پاکستان آئسولیشن میں چلے، اور حقانی، اور یہ اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ اعزاز چودھری صاحب امریکہ کے سفیر امریکہ میں پاکستان کے سفیر بننا چاہتے ہیں، اور وہ ظاہر یہ کر رہے ہیں کہ میں حسین حقانی صاحب سے بھی اچھا سفیر ثابت ہوں گا۔ دلیل عباس جیلانی صاحب نے ظاہر ان کا ٹینور پورا ہونا ہے، تو اعزاز چودھری صاحب یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ جو امریکن انٹرسٹ ہیں، امریکی مفادات جو اس خطے میں، وہ گورنمنٹ آف پاکستان ساری ایک طرف ہو جائے، وہ اکیلے پورا کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو اس خبر میں یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ماضی میں چلے جائیں تو روگ آرمی کا اشتہار بھی چھپا تھا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو اگر واقعتاً ایک اور سب سے حیرت ناک بات ہے کہ ڈان جو ہے ان کا ایڈیٹوریل بڑا اسٹرکٹ ہے، تو وہ ابھی تک انہوں نے بھی کوئی نہ اپنے نمائندے سے پوچھا کہ بھی آپ کا سورس کیا ہے، وہ تو اس پہ قائم ہے، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں وہ سٹوری قائم ہے، اس پہ وہ قائم ہے، تو پھر قائم ہے تو پھر وزیر اعظم ہاؤس صاحب کو چاہیے بھٹی صاحب کہ وہ بھی کچھ کریں۔ لیکن یہ طے شدہ ہے کہ وہ ایک مائنڈ سیٹ جو مسلم لیگ نواز کا ہے وہ اس خبر میں بھی جھلکتا ہے، اور آج دوسری طرف یہ کہہ دیا کہ ہم کارروائی کریں۔ بھٹی صاحب، یہ ہم اپنے پروگرام دا رپورٹرز میں اس سٹوری کو بریک کر چکے ہیں۔ پی ایم ہاؤس کی میٹنگ میں ہی وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ حافظ سعید اور مولانا مسعود اظہر کے خلاف کارروائی چاہتے ہیں، اور امریکہ جانے سے پہلے کی یہ بات تھی، اور کشمیر کے اندر بھی جو انفراسٹرکچر ہے مختلف کشمیری تنظیموں کا، ان کے خاتمے کی انہوں نے بات کہی تھی۔ تو اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ وہ پنجاب میں رینجرز کے آپریشن کی بات ہو رہی تھی۔ تو ابھی جو یہ ساری سٹوری آئی ہے یہ اسی کا فالو اپ تھا، لیکن اب یہ میڈیا کو اور انداز سے لیک کی گئی۔
جو ہمارے دوست ہیں صابر شاکر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اعزاز چودھری صاحب نے کی. میرا خیال یہ ہے جس میں آپ کا کمنٹ چاہتا ہوں کہ یہ اعزاز چودھری صاحب یا کسی بھی آدمی کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اسے لیک کر سکے جب تک یہ فیصلہ اعلیٰ سطح پہ نہ کر لیا گیا ہو قیادت کی طرف سے کہ اس انفارمیشن کو لیک کرنا ہے. اور پھر جس اخبار کو چنا گیا جس انداز میں یہ آیا, ویسے یہ اخبار ہے تو بڑا کریڈیبل لیکن یہ اسامہ بن لادن کا ایک ایسا انٹرویو چھاپنے کا اعزاز حاصل کر چکا ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ انٹرویو ہوا ہی نہیں. آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیع صاحب میں نے تو کبھی اچھی خبر کوئی دی نہیں, میرے کریڈٹ پہ تو کوئی خبر ہے ہی نہیں. میں تو نالائق آدمی ہوں, پتہ نہیں 8-10 ریفرنس کس طرح میری خبروں پہ بن گئے تھے. رپورٹر کے پاس سب سے زیادہ اس کی جو محبوبہ ہوتی ہے اس کے لیے سیکرٹ وہ سورس ہوتا ہے. اعتزاز احسن یا اعتزاز چودھری صاحب, اعزاز چودھری سیکرٹری فارن افیئرز ہیں. اعزاز چودھری صاحب کی یہ جرت ہے کہ وہ یہ بات کرے. یار کس طرح کی ہم گفتگو کرنے لگ پڑے ہیں. یہ بات جب آپ کو یاد ہوگا یو این میں جانے سے پہلے بھی کہا تھا, یہ مسلم لیگ نون کی زبان زد عام ہے ان کی خفیہ میٹنگ میں کہ یہ بڑی اسٹیبلشمنٹ بنی پھرتی ہیں. پہلے یہ مسعود اظہر اور حافظ سعید کے خلاف تو کارروائی نہیں کرتے. یہ بھجوائی گئی خبر, ان کی جرت کوئی نہیں ہوتی بیوروکریٹ کی کہ وہ بیچارے اپنی مرضی سے اپنا نام بھی بتا سکے. اس میں میاں صاحب کی خوشنودی نہ ہوگی تو امریکن امبیسڈر کیا کاموں کی وہ اڈا مینیجر نہیں لگ سکتا, وہ کاموں کی کا اڈا مینیجر نہیں لگ سکتا. ایک پری پلان طریقے سے اس کو لیک کرایا گیا کیونکہ نئے چیف آف آرمی سٹاف نے بھی بننا ہے, بہت سارے خدشات ہیں. ڈاکٹر شاہد مسعود کو نہ کہیں گناہ کی سزا پر فوری طور پر 45 دن کے لیے بند کر دیا گیا. ڈاکٹر ماریا کو ایک ٹی وی نے اور اس کی ایک اندر کی ٹھیکیدار نے اس لیے بات کر دی کہ انہوں نے گلبوشن میں پروگرام کیا, سرجیکل سٹرائک پہ کیا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا سخت کاروائی ہوگی. سمیع صاحب آپ نے تو ماشاءاللہ ساری زندگی صحافت میں گزار دی ہے. آپ کو میں نے گزارش کی ہے کچھ چیزیں سامنے ہوتی ہیں انہیں پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے, عقل اور ذہن کی ضرورت ہوتی ہے, سمجھ کی ہوتی ہے ضرورت. یہ اتنی جرت نہ, میں اگر رپورٹر ہوتا کم سے کم مجھے پی ایم سی ایم لیول سے بندہ یہ کہ میں سٹوری دیتے ہی نہ کبھی بھی. ٹھیک ہے, اور کوئی ادارہ چلاتا بھی نہ اس کو, یہ ناممکن بات ہے. تو لہذا اس کے پیچھے جو آپ کے حکمران دوست ہیں, جو گلبوشن کے دوست ہیں, جن کے بارے میں بلاول کہتا تھا مودی کے یاروں کو ایک دھکا اور دو, اس کے علاوہ بیچارے کسی ایسے کل کو آپ کہہ دیں گے نہیں جی ادھر چائے لینے آیا تھا نا اس نے یہ خبر لیک کر دی, وہ چائے چھوڑنے آیا تھا. تو کیا باتیں کر رہے ہیں یار. جی صاحب آپ کہنا چاہ رہے تھے مقصد حاصل ہو گیا. یہ جو بھٹی صاحب کی بات ہے یہ تو بالکل ایک بندہ اس کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ کسی آفیشل نے ویسے لیک کر دی ہوگی. اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے, گاہے بگاہے خبریں چل رہی ہیں. رانا افضل صاحب یہ کہہ چکے ہیں بھارت حملہ کر دے گا. پھر وہ یہ پرویز رشید صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں تباہی کا ذمہ دار وہ جرنیل ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف ہم ہی آتے ہیں, نواز شریف صاحب آتے ہیں. تو اس کے اس بیک ڈراپ میں اور پھر نومبر میں جو نئی تعیناتی ہے اور جو عمران خان کا سارا ایجیٹیشن ہے, اگر ہم اس بیک ڈراپ میں دیکھیں تو یہ تو ایک منظم سازش لگتی ہے میرے خیال میں. میں آپ کو بتاؤں یہ جو سٹوری آئی ہے, جو اس وقت جیو ٹی وی نے جنرل ظہیر کی تصویر اس میں چلا کے وہ دکھائی تھی نا, یہ اس سے بڑا سکینڈل ہے, یہ اس سے بڑی وہ بات ہے جو اس قدر بڑا حملہ جو پاکستان کی آرمی پہ کیا گیا ہے. یہ تو لیکن اس کا نوٹس کسی نے نہیں لیا. اب یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں ایسا نہیں ہوا. محمود خان اٹکزئی صاحب نے کہا کہ جو دہشت گرد ہیں وہ ایجنسیوں کے پے رول پہ ہیں, ایجنسیوں نے پالے ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر یہ خبر آ جاتی ہے وزیر اعظم ہاؤس کے سورسز سے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس نے ابھی تک کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. لیکن آج کا جو اس دن بھی تردید آئی, آج پھر اس اجلاس میں انہوں نے کہا کہ جناب سیریس کنسرن شو کیا اور انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس ادارے اور آرمی جو ہے وہ بہت مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی کی جائے گی. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر پی ایم ہاؤس یہ کہہ رہا ہے کہ اس دن ایسی کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی اور آج پھر یہی بات کہہ رہا ہے, تو پھر تو وزیر اعظم ہاؤس کو تھوڑا سا ایکٹیولی
साबर कार्रवाई के लिए खत साबर लिखना मैं चाहिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा चाहता हूँ, मैं फिर भट्टी साहब की तरफ भी चाहता हूँ, इस खबर का कंटेंट क्या है कि जो जहादी तंजीमें हैं जिन पर दुनिया ये इल्ज़ाम लगा रही है उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रही कि पाकिस्तान की फौज उनके पीछे है। ये इल्ज़ाम लगाया गया इस खबर लीक में, वही तो मैं इसको छोड़ेंगे। ये खबर किसने लीक की? नहीं, जो कंटेंट है वो ये है कि ये इल्ज़ाम, और ये पाकिस्तान का नेशनल मीडिया पाकिस्तान पीएम हाउस में होने वाली एक मीटिंग को बुनियाद बना के कि जिसमें सिविल क़यादत ये कह रही है कि जनाब हम तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, आप इन्हें बचाते हैं। तो इसका मतलब ये है जो इंडिया कह रहा है, जो अमेरिका कह रहा है, जो बरतानिया कह रहा है, जो इल्जाम पाकिस्तान की फौज पर वहां पे लग रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये पीएम हाउस की मीटिंग का ये खुलासा है और इस खबर को लीक किया गया है। मैं गुजारिश यही कर रहा हूं कि पीएम हाउस, ये खबर आ गई सोर्सेज से, डॉन ने दे दी, डॉन अपनी खबर पे कायम है। दूसरी तरफ पीएम हाउस ने उस दिन भी स्टेटमेंट जारी की कि ये सही नहीं है। उसके बाद आज फिर क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर टुक सीरियस नोटिस ऑफ द वायलेशन एंड डायरेक्टेड दोज रिस्पॉन्सिबल शुड बी आइडेंटिफाइड फास्ट एंड एक्शन। आज फिर वज़ीर आज़म ने वही बात की है कि जनाब एक तो आइडेंटिफाई करो कि किसके ज़रिए से किसने ये खबर लगवाई। लेकिन साबर एक मिनट रुकें, लेकिन इस पूरे डिनाइल में ना उस दिन ना आज ये कहीं नहीं कहा गया कि पाकिस्तान की फौज इन तंजीमों को सपोर्ट नहीं कर रही। ये खबर गलत है। पाकिस्तान की एजेंसीज जो हैं वो किसी भी तंजीम को बैक नहीं कर रही। ये आज भी नहीं है डिनाइल में और कल भी नहीं था। मुझे भट्टी साहब की तरफ एक बात छोटी सी बात बता दूं, आपने कहा द मीटिंग रीअफर्म दैट Army and intelligence agencies shall continue play lead role in our fight against terrorism, which is proceeding smoothly and without any discrimination whatsoever, with complete consensus of all stakeholders. नहीं, इसमें देखें, इसमें वो जो चीज मैंने कहा है वो नहीं है। इसमें मैंने पूरी पढ़ी है प्रेस। भट्टी साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये खबर लीक की गई है या इस खबर के लीक करने की आड़ में पाकिस्तान की फौज पर इल्जामात लगाए गए हैं? शुड बी आइडेंटिफाई। मैं शीशे के सामने कहूँ आरम मीद भट्टी कौन है तो मेरे मुंह पे थप्पड़ ही मार देनी चाहिए ना यार। इतना अहमक ना मत बनाओ लोगों को यार, अल्लाह का वास्ता है कि मैं शीशे के सामने कहूँ आरम मीद भट्टी को जानते हो। और मेरे भाई जो उन्होंने मकसद हासिल करना था आपकी इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने के लिए, जो इंडिया का एजेंडा है, जो अमेरिका का, वो हासिल कर लिया। टॉक शो में हो रहा, खुद ही खबर लीक कराई, खुद ही कातल, खुद ही मुनसब, खुद ही वकील। तो भाई जिन लोगों को बैन कर रहे हो, जिनको आपने आजकल, आपको बताऊं, आपके जो इस्लामाबाद के करीब है, झूठ के सौदागरों ने सच्चाई की कालक बनने के लिए टौट पाले हुए हैं, जो ठेकेदारों के साथ ठेके कर रहे हैं, इसको बंद करो, इसको खोलो। मेरे भाई इसमें कोई बहाम नहीं है। महमूद अचकज़ई मेरा इत्तेहादी है, मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरे इत्तेहादी हैं, मौलाना अल्ताफ हुसैन मेरे कहने में बातें कर रहे हैं। ये जब सारी कड़ियां देखेंगी, राना अफजल साहब की स्टेटमेंट आपके सामने है, दीगर कायदीन, ख्वाजा आसफ साहब जो आपके डिफेंस मिनिस्टर है असेंबली में, जो उन्होंने कहा, ये एक माइंड सेट है जिसको किसी ना किसी के मुंह से निकलवाया जा रहा है ताकि आपके अहम अदारे अपनी सरहदी हिफाजतों पर नजर रखने की बजाय अपने डिफेंस में बढ़ जाए और कहें जी ये क्या हो रहा है। तो उसका मकसद उन्होंने पूरा कर लिया है। अब वो अदारे अगर खुद नहीं सोच रहे तो अल्लाह ताला उनको भी सोचने की हिम्मत दे। अच्छा भट्टी साहब, साबिर साहब रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं जी। अच्छा, आप दोनों को कैसे यकीन आएगा कि वज़ीर आज़म हाउस इस मामले में इनोसेंट है? क्या ऐसा काम करे वज़ीर आज़म भाई? हाउस? शाहिद मसूद को क्यों बंद किया? डॉक्टर मारिया जुल्फ़कार को क्यों बंद किया? आपने इस पे क्या कार्रवाई की अभी तक? मैं वही भाई मैंने एक जुर्म किया है और मैं अपने बंदे से कहता हूं यार ये काम कर दे। अगर खुलकर सिर्फ जैसे चौधरी एतजाज ने कहा, ये मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं 50,000 रुपए किसी नाबीना को दूंगा अगर कुलभूषण जाधव का नाम नवाज शरीफ साहब की जबान पर आ जाए, अगर वो खुद फरमा दें इंडिया के बारे में, कुलभूषण जाधव के बारे में, और अगर वज़ीर आज़म साहब खुद ये फरमा दें कि पाकिस्तान की एजेंसीज जो है वो अगर उनकी जुबान पे ये आ जाए कि कुलभूषण यादव गद्दार नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा नहीं, खैर वो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो जो साबिर ने कहा कि अगर खुलकर जुबान पे तो गलती से कोई चीज भी आ सकती है। मैं खुदा ना खास्ता तोहमत नहीं लगाने बैठा, मेरी भी जुबान स्लिप हो सकती है। ठीक है। अच्छा, इसमें आजकल जो डॉन है उसको रन कौन कर रहे हैं? नहीं, हम इंडिविजुअल्स में नहीं जाते। देखिए कोई भी जो भी रन कर रहा हो, बात ये नहीं है इस वक्त डॉन इशू नहीं है। किससे शादी हुई, ये है कि ये जो इल्जाम है सरबराह हुआ, कौन किसका सरबराह हुआ, कहां किसकी शादी हुई, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, अच्छा ठीक है, लेकिन
یہ صابر بات یہ ہے کہ یہ جو الزام لگے ہوئے ہیں، جو آج بھی یہ اظہار تشویش کر دیا گیا، لیکن کیا پرائم منسٹر ہاؤس کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ کھل کر یہ بات کرتا، آج بھی کھل کر یہ بات کرتا کہ پاکستان کی ایجنسیز کسی بھی طرح کسی بھی ملیٹنٹ تنظیم کی کو بچا نہیں رہی، اور سول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اگر کوئی کاروائی کرنا چاہ رہی ہے تو اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، وہ کنٹینٹ وہی کھڑا ہے، اس کا ڈینائل نہیں دے رہا پی ایم ہاؤس۔ مجھے صرف ایک بات پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے، آپ کہیں گے ڈاؤٹ کیوں، یقین کیوں نہیں ہوتا، میں ڈاؤٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو باتیں ہیں نا جی، مسعود اظہر، لشکر طیبہ اینڈ حقانی، یہ جب وزیر اعظم واشنگٹن گئے تھے تو اس مشترکہ اعلامیے میں تینوں چیزیں موجود تھیں کہ جناب ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اگر وزیر اعظم ہاؤس اس بات پہ، اس خبر پہ اگر وہ سنسیئر ہے، سنجیدہ کوئی ایکشن نہیں لیتا خبر کے غلط چھاپنے پہ، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جی ہم تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، یہی ہم عرض کر رہے ہیں، اور امریکہ کے مفادات کے محافظ ہم ہیں، لیکن جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ ہمارے رکاوٹیں پیدا کر رہی ہیں۔ اگر وہ صابر صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، فیکٹس یہی ہیں جو آپ نے فرما دیا میرے اور محترم۔ اگر وزیر اعظم ہاؤس اس دن بھی ڈینائی کر چکا ہے، آج پھر اس نے یہ بات کر دی ہے جوائنٹ میٹنگ میں، تو اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات۔ نہیں، اس میں آپ بات جو آپ اس کو اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں، اس ساری سٹیٹمنٹ میں کہاں پہ لکھا ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے آنے والی سٹیٹمنٹ میں کہ پاکستان کی ایجنسیز جو ہیں وہ کسی گروپ کو بیک نہیں کر رہی؟ یہ الزام غلط ہے، یہ کہیں لکھا ہوا ہے؟ اس کو کہنے سے کیوں شرما رہی ہے پاکستان کے وزیر اعظم؟ اور پھر میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بات وہ جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا ہے، کیونکہ جب پرویز رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جرنیلوں نے یہ کیا اور نواز شریف نے اس کو ریپیئر کیا، اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہم غلیل کے ساتھ ہیں یا دلیل کے ساتھ ہیں، ایک پورا اس کا تسلسل ہے، ایک پورا اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ وہ بھی ٹی وی والوں پہ سازش ڈال دو، وہ بھی ٹی وی والوں کو بین کر دو، اور بھائی جرم تم قتل کرو کہ کرامت کرو، ہر جرم تم کرو اور سزا ہمیں دے دو۔ تو یہ جو باتیں ہیں ساری کی ساری یہ اس طرح کی ہیں، بھٹی صاحب بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ انگلیاں اٹھتی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک خبر نہیں تھی، ایکچولی یہ الزامات تھے، اس خبر کی طریقے سے وہ الزامات پاکستان کی فوج پر لگائے گئے اور اس کو انگریزی میں چھاپا گیا، اور یعنی جو ڈان اخبار ہے انگلش میں چھپتا ہے، اور پھر پوری اس کی تشہیر ہوئی، ڈپلومیٹس کو جہاں جہاں یہ میسج جانا تھا، جہاں جہاں جو بھی میسج دینا چاہ رہا تھا اس نے یہ میسج دیا، اور آج تک وزیر اعظم ہاؤس اس بات کی تردید نہیں کر رہا، اور ڈان اس خبر پر بالکل ڈٹا ہوا ہے، اور اس کے خلاف کسی طرح کی نہ کوئی کارروائی ہے، نہ کسی نے کوئی انویسٹیگیشن قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ صاحب میری عرض مان لے یار، میری بات تو سن لیں میرے محترم، تردید ہو بھی جائے تو مقصد ان کا حاصل ہو گیا، انہوں نے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینسو کر دیا، انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ دہشت گردی کی وجہ ہے، یہ کس نے کہا تھا دہشت گرد فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پہ ہیں؟ آپ سب کڑیاں ملائیں نا میرے محترم، ایک آدمی کو نہ دیکھیں، غلطی تو ایک سے ہو سکتی ہے، لیکن جب تسلسل گفتگو کا دیکھیں گے نا تو آپ کو ایک ہی جگہ تانے بانے ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ہماری گزارش یہ ہے اس بات کو یوز نہ کیا جائے، انہیں آن کرنا چاہیے، بھئی ہماری یہ رائے ہے آکے۔ اچھا صاحب مجھے یہ بتائیں، آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ جو کوئی مسلح افواج کے بارے میں ان کو ڈی فیم کرے، ان پر کسی طرح کی الزام تراشی کرے، تو اس کے اوپر انتہائی سنگین الزامات ہیں اور وہ دفعات بالکل اس کے سامنے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا کچھ ہے یہ بڑا سنگین ایک الزام جو لگا ہے، اس کی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر جس نے یہ الزام لگایا ہے اگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تو کیا اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی؟ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کا پروگرام 45 ڈیز کے لیے بند، ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار کو بند، اور پتہ نہیں کتنے بند ہو گئے، ہمیں بھی نہیں پتا ہم نے کتنے دن یہاں پہ ابھی بات کرنی ہے، کچھ نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ آپ کا نام ٹاپ لسٹ پہ ہے، آپ کا نام ٹاپ لسٹ پہ ہے بند ہونے والوں میں۔ چلیں یہ ہمارے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہوگی بھٹی صاحب، اگر ہمیں پاکستان کے عوام کی آواز بلند کرنے کے الزام میں بند کیا جاتا ہے یا کہیں سے ہٹا دیا جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جی صاحب۔ اچھا اگر یہ خبر ہوتی نا ARY نیوز نے دی ہوتی تو اب تک تو ARY کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہو چکی بند ہو چکا ہوتا ہے، ARY بند ہو چکا ہوتا، لیکن وہ ایک لائک مائنڈڈ نے دی ہے، تو لائک مائنڈڈ کا آپ کو پتہ ہے، لائک مائنڈڈ میں بیٹھ کے آپ جو مرضی کر لیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان پہ نہ قانون لاگو ہوتا ہے، نہ آئین لاگو ہوتا ہے، نہ کوئی رولز لاگو ہوتے ہیں، اس میں آپ مادر پدر آزاد ہیں۔ لیکن ARY پہ اگر آپ بیٹھ کے اس طرح کی کوئی بات کریں گے، اس وقت بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ARY کا ہر پروگرام، ہر بلٹن، اس کے لیے اسپیشل ٹیم ہے،
ایک میر صاحب نے رکھی ہوئی ہے پرائیویٹلی اور ایک رکھی ہوئی ہے پیمرا نے کہ جناب سارا اسکرپٹ جو ہے وہ مجھے ایک ایک لفظ، کوما، انورٹڈ کاما، بریکٹ، یہ وہ ایک ایک چیز دینی ہے جو ادھر میں وہ پی سی آر سے پروڈیوسر صاحب نے بتایا کہ بریک کا ٹائم ہے، تو ادھر آپ کی جو گفتگو ہے نا کہہ کے پھوٹ رہے ہیں اس پہ۔ ناظرین گفتگو ان معاملات پر جاری رکھیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب نے کس طریقے سے منی لانڈرنگ کی، انہوں نے خود یہ بات بتائی، آج پوری وہ تفصیل بتائیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے کام کیا، اور بہرحال وہ بڑے کاریگر آدمی ہیں، ان کو آئی ایم ایف کی جانب سے بہترین وزیر خزانہ ہونے کا ایوارڈ بھی ملا ہے، لیکن جو ان کی دوسری صلاحیتیں ہیں جو خود انہوں نے اپنی زبانی بیان کی ہے اس کی بھی آپ کو تفصیلات دیں گے۔ اور جو اب عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ وہ بالکل نواز شریف صاحب کے استعفے تک اسلام آباد کو جو بند کریں گے تو وہاں سے نہیں نکلیں گے، ان موضوعات پر لیکن ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ذرا چلتے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال، اور اس سیگمنٹ میں ہم دو سٹوریز ڈسکس کریں گے۔ ایک تو اسحاق ڈار صاحب کا وہ جو انہوں نے خود اعتراف کیا، پوری تفصیلات آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے منی لانڈرنگ کی۔ یہ وہ گفتگو ہے جو اسحاق ڈار صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھی، اور لیکن اس سے پہلے جو آج الیکشن کمیشن نے جہاں پر جو وزیر اعظم صاحب نے اپنا جواب داخل کرایا، جس میں انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی یہ کہا ہے کہ وہ کفالت نہیں کرتے، حالانکہ پہلے وہ بتاتے رہے کہ وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ تھی، اور اس کے بعد پھر یہ جو خبریں ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے کہ وہ ایک رابطہ مہم بھی شروع کرنے لگے ہیں، اور جب وہ 30 تاریخ کو آئیں گے اسلام آباد بند کریں گے، اور دوسرے شہر جو بند ہوں گے جب تک وزیر اعظم صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے وہ یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ اور دوسری جانب طاہر القادری صاحب اچانک کینیڈا چلے گئے ہیں تحریک انصاف کے لوگوں سے ملے بغیر۔ صابر یہ کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں، آج جس طرح سے بڑے عرصے کے بعد نواز شریف صاحب نے مجلس عاملہ اپنی اس کو ایکٹیو کر لیا، الیکشن کی بھی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو بات آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ایک تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے دونوں پارٹیاں ان میں سے کوئی بھی گیو ان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون کے وزراء کو اس بات کا، جو میں نے ان سے بات کی ہے، کوئی اس بات کا ادراک نہیں ہے، وہ اس کو کوئی سیریس حال نہیں سمجھتے، اور وہ کہتے ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم اس کو طاقت کے زور سے کر لیں گے، عدالت سے ہم ڈیسیژن لے لیں گے، اس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس سیاسی مسئلے کا سیاسی حل نکالنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ پہلی بات تو ایک یہ کہ یہ جو خبر ڈان کی تھی اس میں یہ تو بات طے ہے کہ میڈیا سیل کی طرف سے دی گئی ہے، اس کے بارے میں تو پھر آپ ایویں ہی بیچارے اعزاز چودھری کو خوار کرتے رہے، جب میڈیا سیل نے دی ہے تو پھر وہ اعزاز چودھری سے ذریعے، تو ان کے تو اپنے لمبے ہاتھ قانون دے، ان کے تو اپنے اتنے بڑے ذرائع ہیں یار۔ اعزاز چودھری صاحب کی پوری پریزنٹیشن کیسے آؤٹ ہوئی ہے یہ بھی تو دیکھیں نا۔ چلیں وہ اب میڈیا سیل نے، مجھے لگتا ہے کہ ان کے اوپر اس لیے ڈالا ہے کہ ان کی جو امریکہ کی سفارتکاری ہے وہ معاملہ ختم کیا جائے، اور آپ نے اس پہ بالکل تیل لگا دیا، پھینک دیا اس آگ پر۔ اس میں اب انتظار صرف اس بات کا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس واقعتاً ان میں سے کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے یہ تو کہہ دیا ہے۔ البتہ یہ اطلاع موجود ہے، کنفرم ہے کہ خبر کس نے لگوائی، کس نے لگوائی یہ بتا دیں، یہ پھر کسی وقت نہیں بتا دیں لوگوں کو، یہ اتنا اہم ایشو ہے یار پاکستان کے، ڈرتے کیوں ہیں آپ؟ یہ نہیں میں ڈرتا نہیں ہوں، مجھے بتا دیں، میں بول دوں گا، مجھے ٹیکس کر دیں میں بول دوں گا، اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ کس نے لگوائی یہ پتہ چل گیا۔ اب انتظار ہے کہ وزیر اچھا اعظم کون لگوا سکتا ہے، مجھے یہ بتائیں، ایسی خبریں کون لگوا سکتا ہے؟ سرکار ہی لگوا سکتی ہے نا، میرا خیال ہے کہ میدہ چیدہ تو نہیں لگوا اس سکتے۔ طرح کرتے ہیں کہ سٹوری کے اگلے حصے کی طرف پڑھتے ہیں جو آپ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نہیں صابر صاحب، آپ نے لوگوں کو سوال کرنا سیکھا ہے تو اس طرح خود جواب تو نہ دیں، ہم سارا دن وہ نا پولیٹیشنوں کو تنقید کرتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ ایک ریزنیبل پڑھے لکھے جرنلسٹ ہیں یار، آپ سے میں یہ تو ویسے آپ کو بھٹی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بتائیں کس نے لگوائی؟ سرکار نے لگوائی ہے، نام نہ لیں، سرکار نے لگوائی ہے۔ نہیں انتظار کر لینا، وزیر اعظم جو ہے کوئی ہنٹس تو دینا، نہیں انتظار کیا کر لیں ہم، وہ جو پہلے آتا تھا باقی حصہ خبروں کے بعد انتظار فرمائیے، آپ لوگوں کو انتظار فرمائیے دکھانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں وزیر اعظم نے آج جو آرڈر کیا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کے خلاف کارروائی کریں، تو انتظار کر لیں، اگر وہ کارروائی کر لیتے تو خود بخود ہی پتہ چل جائے گا کہ کس نے لگوائی تھی۔ آپ وزیر یار اعظم صاحب آج جا کے نا صابر صاحب میری ریکویسٹ ہے، آپ آئینہ دیکھیں اور آئینے کو کہیں کہ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے۔ اچھا جی آئیں بھٹی صاحب آتے ہیں، عمران خان کی سٹوری پر آتے ہیں جی، بتائیں یہ کیا کہ یہ تو ادراک ہی نہیں ہے یہاں پہ کسی کو، وہ کہتے ہیں ہم یہاں پھٹے پان دیں گے۔ اچھا پہلی بات تو نا ادراک والی بات ہے، یہ جو آج الیکشن کمیشن میں جواب داخل کیا ہے اس سے یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ
مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ جو ہے وہ تو بالکل اس معاملے میں کوئی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں آج انہوں نے پھر کہا ہے کہ الزامات بھی بے بنیاد ہیں. دوسرا الیکشن کمیشن جو ہے اس کے پاس دائرہ اختیار ہی نہیں ہے, دائرہ سماعت, اور وہ جو ان میں رد و بدل کرنے کی سماعت کا کوشش کی گئی ہے اختیار نہیں ہے. کاغذات ٹھیک ہے؟ میں وہ کفالت تو کے. ایک بات ابھی ہمارے ساتھی اسد کھرل کا وہ پیپر بھی چل رہا تھا جی ہاں. جس میں وہ پیپرز کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تھے لندن میں, تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کی ملاقات 2 دفعہ طے ہوئی, لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی اور دونوں بار وجہ بنے عمران خان کی مصروفیات. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ایک بات تو صحیح ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا منشور ایک ہے, حکومت کے خلاف میں تحریک قصاص چلا رہا ہوں, آپ تحریک احتساب, تو پھر اس کے بعد ہے کہ ہم مل بیٹھ کے کوئی طے کرتے ہیں, مزید اس کو کرتے ہیں چلے انہانس. وہ تو ٹھیک ہے. وہاں تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اصل میں وہ کہتے ہیں کہ رولز آف بزنس طے کرتے ہیں, رولز آف گیم طے کرتے ہیں, اور اس کے بعد کا سوچتے ہیں الیکشن. کیونکہ عمران خان ابھی یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب تیار نہیں ہے, تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تمام آپشنز ابھی تک کھلے رکھے ہوئے ہیں. بھٹی صاحب کی طرف جاتا ہوں. بھٹی صاحب, بڑے جو بیانات آ رہے ہیں حکومت کی طرف سے, ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک لڑائی مار کٹائی کا پروگرام ہوگا. عمران خان صاحب بھی 20-19 کو نکل رہے ہیں رابطہ مہم میں, اور جو لاہور میں انہوں نے کمال کر کے دکھایا, لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عظیم الشان ہوگی ریلی اور پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. ہم تناؤ کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہم ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ٹکراؤ ہو جائے. تو یہ تو بڑی ایک گمبھیر صورتحال ہے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ وہاں پر پنجاب گورنمنٹ کیسے نپٹے گی اس سے؟ میری اطلاعات تو ہیں ہم سب کچھ لوگوں کی, میں پولیٹیشنوں کے ہم نام نہیں لیتے, ہم احتیاط سے بات کر لیتے ہیں. ان کا ماضی دیکھ لیں, جب سے وہ ان کو سیاست میں لایا گیا ہے انہوں نے ٹکراؤ کی ہی پالیسی کو اپنایا ہے. 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, ہمیشہ ہی. ہسٹری نکال لیں, میں ڈیٹیل میں لوگوں کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا چھوٹی بات کا کہہ کے, ان کی ہسٹری نکال لیں. دوسری بات رہ گئی کہ اب یہ لڑائی ہے چند خاندان, جو تحریک کون شروع کر رہا ہے مجھے اس سے غرض نہیں, کس کے خلاف ہے مجھے اس سے غرض نہیں. اب یہ لڑائی ہے کہ جن چند خاندانوں نے ملک کو لوٹا اور 98% لوگوں کے حقوقوں پر ڈاکہ مارا ہے, ان کی اور ان کی. جہاں تک رہ گئی پنجاب گورنمنٹ کی اسٹریٹجی, وہ اعلیٰ سطحی میٹنگ پہ ایک فیصلہ ہوگا 5-6 دن پہلے, 30 سے پہلے کریک ڈاؤن شروع ہوگا, عورتوں بچوں کو پکڑا جائے گا, لاہور سے پکڑنے والے کو میاں والی جیل لے جایا جائے گا, میاں والی سے پکڑنے والے کو بہاولپور لے جایا جائے گا. اس پہ عمل ہوتا یا نہیں, لیکن یہ اسٹریٹجی بن چکی ہے کہ گولی کا بھی استعمال کیا جائے گا, شیلنگ کا بھی استعمال کیا جائے گا, اور ہر وہ حربہ استعمال کیا جائے گا جو طاقتور کمزور کو ختم کرنے کے لیے کرتا ہے. اس اسٹریٹجی کی منظوری اسلام آباد اور لاہور دونوں اہم عمارتوں میں ہو چکی ہے. کچھ ذمہ داروں کو ڈیوٹیاں دیتی گئی ہیں. ایون کہ یہ بھی کیا جائے گا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے پاس جھنڈے ہوں گے, انہوں نے فلیگ پر ٹوپیاں پہنی ہوگی, اور وہ کسی مسلم لیگ نون کے دفتر میں فائرنگ کریں گے. فائرنگ کروانے والے بھی ہند ہو گئے اور کرنے والے بھی ہند ہو گئے, اور اس طرح خوف و ہراس کر کے لوگوں کو آزادی رائے پر قدغن لگانے کی اور باہر نکلنے کی پلاننگ پوری ہو چکی ہے. باقی اب عمران جانے عمران کا کام. آپ کا مطلب ہے کہ یہ بڑا خون خرابہ ہونے کا امکان ہے, اور اگر بیچ میں کسی نے اس سے پہلے, وہ کہتے ہیں پورا ملک چلے جائے, حکومت نہ جائے, کیونکہ جمہوریت کو خطرہ ہے. گلبوشن کا نام لو, جمہوریت کو خطرہ ہے. فوج کو بدنام کرنے کا کو نہ کرو بھائی, پھر کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہے. یہ کہیں کہ رینجر کو پنجاب میں آنے دو, جمہوریت کو خطرہ ہے. محمود اچکزئی کے بارے میں کو پاکستان کے خلاف زہر اگل ہے, جمہوریت کو خطرہ ہے. فلاں کل. تو جب آپ کی ہر چیز ہی پاکستان کی سلامتی آپ کے لیے آپ کی ترجیحات میں ہے ہی نہیں. ایک پروگرام کرنے پر ایک خاتون عراق فون کر کے فارغ کروا دیتی ہے اینکروں کو. سمیع ابراہیم, میں بتاؤں سب سے سخت ٹائم اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے, ARY پہ آنے والا ہے. ان کے کچھ لوگ ٹک مار ہو چکے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ARY انتظامیہ کو ثابت قدم رہنے کی ہمت دے. میری تو دعا ہے سب کے لیے. آمین ثم آمین. ٹھیک ہے, بہرحال بڑھتے ہیں آگے. اگر پاکستان کے لیے ARY نے بڑی قربانیاں دی ہیں, بڑی ہمت سے جنگ لڑی ہے, ہم بھی اسی کا حصہ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ کرتے رہیں گے, عوام کی بات کرتے رہیں گے, اور اللہ پہ یقین کے ساتھ کرتے رہیں گے. اچھا, اب صابر میں ایک سٹوری کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. ابھی
اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ IMF نے انہیں اور بہترین جو ایشیا کا فائنانس منسٹر ہے ان کا خطاب دیا ہے، اور بیسیکلی بہت سارے لوگ اس کو انٹرپریٹ اس طرح سے کرتے ہیں کیونکہ ان کی جو پالیسیز ہیں اس کے بینیفیشری انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، بینکس ہیں، اور وہ پروفٹ کے لیے پاکستان ایک اچھی انہوں نے جگہ بنا دی ہے کہ جہاں پہ باہر سے لوگ آئیں، سرمایہ کاری کریں، پروفٹ لیں، جتنا مرضی پروفٹ لیں، یہاں کے لوگوں کو کچھ ملے یا نہ ملے، تو اس لیے وہ ایک آئیڈیل سی اسٹیٹ بن گئی۔ لیکن میں ان کا ایک بیان جو انہوں نے دیا تھا آج سے کئی سال پہلے، جس میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے بات کی تھی، وہ تھوڑا تھوڑا حصہ تو اس کا چلتا رہا بیان کا، لیکن میں نے جب اس کو دیکھا غور سے تو اس میں بڑی زبردست طریقے سے انہوں نے جو منی لانڈرنگ کی اس کی کچھ تفصیلات ہیں، اور پھر میں نے وہ ایوارڈ کے بارے میں دیکھا تو مجھے لگا صابر شاکر کہ یہ واقعی وہ بڑے ہنرمند آدمی ہیں، اور انہوں نے جو کام بھی کیا بڑی صفائی سے کیا، اور وہ اسی لیے ان کو ایوارڈ ملا۔ اپنے اس بیان میں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے بغیر کسی خوف کے اور ایک عدالت کے میجسٹریٹ کے سامنے دیا ہے، 5 دفعہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ وہ لکھا ہوا ہے، اس میں سوال و جواب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ میرے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا، اور میں نے یہ جو کچھ بھی کہا اپنی مرضی سے میں بیان کر رہا ہوں۔ اس کے چیدہ پوائنٹس اگر آپ مجھے 1 منٹ لگے گا اگر اجازت دیں تو ان کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے یہ ان کا ہاتھ کا لکھا ہوا بیان ہے، جس میں وہ بتاتے یہ ہیں کہ جب شہباز شریف صاحب 1986-87 میں لاہور چیمبر کے صدر تھے تو وہ ایک کمیٹی کے اس کے ممبر تھے، اور پھر 1990 میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے فرسٹ ہجویری مداربہ کے نام سے کمپنی شروع کی، اور 1991 میں 150 ملین روپے سے میں نے اس میں کام شروع کیا، اور 6 مہینے میں بڑے بڑے گروپ میں نے اپنے ساتھ لے لیے۔ اور وہ جو قاضی فیملی ہے جس کے بارے میں یہ الزام لگا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے اکاؤنٹ کھولے، اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ 1970 سے میرے ان کے ساتھ تعلقات تھے، اور 1992 میں بھی جو قاضی خاندان ہے ان کی مالی حیثیت 1970 جیسی تھی، یعنی کوئی اس میں خاص فرق نہیں پڑا تھا، اور ان کی پوری تفصیل انہوں نے بیان کی ہے۔ کہتے ہیں کہ 1990 میں شہباز شریف صاحب کی وجہ سے وہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ میں نواز شریف صاحب کے قریب آیا، اور پھر میں نے قاضی فیملی کے ساتھ بھی ان کو متعارف کرایا ایک فنکشن میں۔ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے مجھے یہ کہا کہ بے نامی اکاؤنٹ کھولے جائیں ہمارے لیے، اور اس میں ہم کریڈٹ فیسلٹی ہم لینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اسحاق ڈار صاحب نے انہیں یہ بتایا کہ اس میں کچھ خدشات ہو سکتے ہیں، کچھ خطرہ ہو سکتا ہے، تو لیکن نواز شریف صاحب نے بتایا کہ پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز 1992 کے اجرا کے بعد تمام غیر ملکی اکاؤنٹس کو تحفظ ہو گیا ہے، آپ بالکل کسی طرح کا بھی آپ فکر نہ کریں، جس پر 4 بے نامی اکاؤنٹ کھولنے کے لیے انہوں نے کہا، سکندرہ مسعود قاضی، طلعت مسعود قاضی، نصرت گور اور کاشف مسعود قاضی۔ اور انہوں نے آگے تفصیل بتائی ہے اسحاق ڈار صاحب نے کہ 2 اکاؤنٹس کو میں ڈیل کر رہا تھا، اور 2 اکاؤنٹس کو میری ہی مداربہ کمپنی کے ایک ڈائریکٹر نعیم محمود جو تھے وہ اس کو ہینڈل کر رہے تھے۔ پھر یہ بھی بتایا کہ بینک آف امریکہ میں 2 فورن کرنسی اکاؤنٹ کھولے، اور ان پر جو تمام دستخط تھے وہ میں نے، اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی ہدایت پر یہ ان کو کہا اور ان کو دستخط کیے گئے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان 4 اکاؤنٹس میں ایک جو اکاؤنٹ ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کی مداربہ کمپنی کے ایک سابق ڈائریکٹر ہیں قریبی دوست سعید احمد، ان کے نام پر کھولا گیا، جو کہ موسیٰ غنی وہ اسحاق ڈار صاحب کی زوجہ کے بھتیجے، ان کے ساتھ بھی وہ ان کی تعلق داری تھی، یعنی یہ سارا ایک فیملی افیئر تھا، اور ساری انہوں نے اس میں پیسے جمع کروائے۔ اور جو فورن کرنسی دی گئی وہ بھی شریف خاندان نے دی۔ پھر اس کی تفصیل بہت ہے، لیکن آگے جا کے وہ بتاتے ہیں کہ 1999 کے اوائل میں شہباز شریف صاحب نے ایک میٹنگ کی اور کہا کہ پریس میں بڑی خبریں آ رہی ہیں، اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو تمام ان اکاؤنٹس کا پیسہ ہے وہ ہم حدیبیہ پیپرز مل میں لانا چاہتے ہیں، اور ایز شیئر ڈپازٹ منی، اور پھر جو ان تمام جو قرضے ہم نے لیے ہوئے ہیں اپنے نام پہ ان فورن کرنسی اکاؤنٹس کی بنیاد پر، ان قرضوں کو ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک پھر انہوں نے پوری مزید تفصیل بتائی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے مڈل ایسٹ کی ایک خاتون ہے صادقہ سید، ان کا بھی وہ بتاتے ہیں کہ پاسپورٹ بھیجا، اور اس میں پھر کمال قریشی صاحب نے ایک پوری پلان بنایا ہوا تھا، جو اس میٹنگ کے ایک پارٹیسپینٹ تھے، ان کے قریبی عزیز تھے۔ ایک پوری یہ تفصیل ہے صابر، جس میں یہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ سارے اکاؤنٹ کھولے گئے، اور ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ انہوں نے وہاں پر ڈپازٹ کروائے۔ اچھا، یہ آج بیان اس لیے کرنا ضروری تھا کہ آج جو اس وقت ملک میں پاناما پیپرز میں کرپشن کے حوالے سے بڑی گفتگو ہو رہی ہے، اب یہ بیان آنے کے بعد بھی نیب کلین چٹ دے چکا ہے،
تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا جو یہ اسحاق ڈار صاحب کا اپنا بیان ہے، لیکن جس میں کنفیشن ہے اور بار بار اس بیان میں لکھا ہوا ہے کہ یہ میں اپنی مرضی سے دے رہا ہوں، اور یہ کسی پولیس آفیسر کے سامنے نہیں ہے، میجسٹریٹ کے سامنے ہے، تو اس کے باوجود نیب نے انہیں کلین چٹ دے دی، تو پھر اگر کوئی اعتراف جرم بھی کرے تو بھی اس کو آپ نہیں پکڑ سکتے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو اتنی لمبی رام کہانی سنائی ہے وہ آپ کے پاس 48 پیجز بھی موجود ہیں، اور یہ سٹوری تو نیب تو آلریڈی کہہ چکا ہے کہ ان 48 پیپرز میں یا اس اقبالی بیان میں کوئی جان نہیں ہے، تو پھر آپ نیب کی بات مان لیں۔ اچھا بٹی صاحب، وہ ریزنیبل ادارہ ہے، اور 15-20 سال اگر اس میں سے کچھ نہیں نکل سکا تو اب مزید آپ اس میں سے کیا نکالیں؟ بٹی صاحب، اگر یہ اتنا کنفیشنل سٹیٹمنٹ آنے کے بعد، اعتراف جرم کے بعد بھی پاکستان کے ادارے یہ کہیں کہ اس میں کچھ نہیں ہے، تو پھر اگر عمران خان یہ بات کہتا ہے کہ ادارے مفلوج ہو چکے ہیں اور اس پورے نظام کو سکریپ کرنا پڑے گا، تو اس میں کیا غلطی ہے؟ اور وہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس نظام کو چلنا چاہیے، یہی نظام پاکستان کے عوام کی بقا کے لیے؟ یہ ملینز آف ڈالر کی منی لانڈرنگ، فراڈ، اعترافی بیان ہے، لیکن کچھ نہیں ہو سکتا۔ ادارے کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ سمی صاحب، وہ اسحاق ڈار صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، سانپ ڈسے نہ تو کیا کرے، شیر شکار نہ کرے تو کیا کرے، کتا بھونکے نہ تو کیا کرے، یہ فطرتی کام ہے، یہ کوئی برائی بات نہیں ہے کسی میں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حد بنایا۔ لیکن میں ان کو چھوڑ دو، اس بیان پہ میں نہیں جاتا، اس پہ بہت سارے گفتگو آپ نے بھی کر لی، صابر صاحب نے بھی۔ ایک ملک کی اہم ترین شخصیت ہے اس وقت اس پاکستان کی، اور ان کے ایک قریبی عزیز ہے، وہ بھی اہم ہے۔ وہ جو اہم ترین شخصیت ہے نا، اپنے قریبی عزیز کو اکثر مذاق میں کہتا ہے منشی تو فگر دے ہیر پھیر دا بڑا ماسٹر ہے، تو وہ مذاق میں جواب دیتا ہے سر ایسے نہیں تو میں تہاڈے قریب ہاں، تو لہذا چھوڑے پھر یار منشی نے تو جو بھی ہے بیچارے۔ دیکھیں، فگر کا ہیر پھیر بھی تو ایک کام ہے نا، کہ 38 صفحوں کی سٹیٹمنٹ ہے اور کوئی کہہ رہے اس میں جان ہی نہیں ہے نیب۔ کیا بات ہے یار، تم قتل کرو کہ کرامات کرو، کیا بات ہے؟ ناظرین، گلبھوشن یہاں پر کے خلاف نہ بات کرنا۔ ٹھیک ہے بٹی صاحب، میرے ساتھ ہی رہیے۔ یہاں پر ہم دیتے ہیں، بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ اعترافی بیان ہے، اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا جا رہا ہے، لیکن ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بیان میں کوئی جان نہیں، کوئی ٹیکنیکل ریزن ہوگی یا کیا ریزن ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جرم کا جو آدمی اعتراف کرتا ہے، لیکن اگر وہ بڑا آدمی ہے تو اس کو نہیں پکڑا جا سکتا، اور غریب آدمی کے بارے میں کوئی ثبوت نہ بھی ہو اس کو آپ پکڑ سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کا نظام۔ بہرحال گفتگو جاری رکھیں گے، اور جو بلاول بھٹو صاحب نے اب یہ 2-3 دن پہلے بیان دیا، جس میں الطاف حسین صاحب کو بھی انکل کہا، فضل الرحمان کو بھی انکل کہا، اور یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کو تو میں نے غدار کہا ہی نہیں، تو وہ جو نعرے لگوائے انہوں نے اور وہ جو ساری گفتگو کی، اور یہ جو سندھ اسمبلی نے قرارداد پاس کی الطاف حسین کے خلاف بھی، تو یہ کس کے خلاف نعرے لگا رہے تھے؟ کیا میسج وہ دینا چاہ رہے ہیں؟ کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں؟ لیکن سب ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جب کشمیر میں الیکشن ہو رہا تھا، بلاول بھٹو وہاں پر گئے، بڑی تقاریر کی انہوں نے، اور کہتے رہے کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے، گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو۔ پھر اچانک ادھر آئے اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو وزیر اعظم کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں۔ آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بلاول وزیر اعظم۔ میں کبھی بھی نہیں سوچ بھی سکتا ہوں کہ میں اس ملک کا الیکٹڈ وزیر اعظم کو غدار کا الفاظ اس کے لیے یوز کروں۔ اب ذرا سنوا دیں، جو وہ کشمیر میں تقاریر کرتے رہے، وہ 3-4 جگہوں پر ہیں، لیکن وہ سنوا دیں ذرا۔ اور میاں صاحب کی خاموشی یہ بتا رہا ہے کہ مودی کو اس دہشت گردی پر بھی میاں صاحب کی خاموش حمایت حاصل ہے۔ نواز شریف کا وہ دوست ہے جس کے دور میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین پامالی کی جا رہی ہے۔ اپنے ہائی مورل گراؤنڈز چھوڑ کر گجرات کے مسلمانوں کے قاتل کو سہارا دینے کے لیے اس کی حلف برداری میں پہنچ گئے۔ دوستو، میاں صاحب تو دوستی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ہندوستان میں حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہاں، اسٹیل کے تاجروں سے ضرور ملاقات کی۔
اس سے بڑا نقصان تو کسی حکمران نے کشمیر کوس کو نہیں پہنچایا. آپ نے تو مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کو مذاق بنا دیا ہے. آپ نے اپنی زیادتی فنکشن میں اس شخص کو اس دن دعوت دی جس دن قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش تھا. اور ابھی تک ہمارے کانوں میں وہ ان نعروں کی آواز گونج رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے, گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. یہ نعرے تھے جو وہ ہر جگہ لگاتے تھے, چور چوکیدار, ہر طرح کا نعرہ انہوں نے لگایا, لیکن اس سے وہ بدل گئے. میں صابر آپ کا کمنٹ اس پہ لیتا ہوں, لیکن ایک اور انہوں نے الطاف حسین صاحب کے بارے میں بھی گفتگو کی جس میں انہوں نے کہا کہ انکل الطاف ان کو مخاطب کیا. اگر پروڈیوسر صاحب وہ سنا سکیں. میں نے کبھی بھی نہیں انکل الطاف کو غدار کہا. انکل الطاف ایک کراچی کا پولیٹیکل ریالٹی تھا اور ہے, مگر میں نے کبھی بھی وہ الفاظ اس کے خلاف نہیں استعمال کیا تھا. بڑی معصومانہ انداز میں وہ گفتگو کر رہے تھے, لیکن میں وہ سندھ اسمبلی کا ریزولیشن جو صابر ابھی آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے جس میں الطاف حسین صاحب کے بارے میں الفاظ استعمال کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے, تو وہ پھر پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی میں اکثریتی پارٹی نہیں ہے, اور یہ غداری کی جو بات ہے یہ پیپلز پارٹی نے نہیں کی الطاف حسین صاحب کی. اچھا, ایک تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو کوئی تھوڑی بہت چل رہی تھی کوشش کہ شاید آئندہ سیاسی سفر میں کوئی اتحاد بن جائے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے یا اس طرح کی کوئی بات, تو وہ ہو گئی ہے ختم. میں یہ آپ سے بات نہیں کرتا ہوں, میں سوال میرا کچھ اور تو سن لینا. آپ سیاستدانوں کا کریکٹر کوئی چیز ہوتی ہے, ایک بندے نے بیان دیا اس پہ آپ بات کریں, آپ اس پہ نہیں آتے, آپ بھی بڑے طریقے سے نکل جاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح ادھر ادھر سے ہو کے. آپ دیکھیں نا, اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی مرضی کے مطابق بولوں یا بھٹی صاحب کی مرضی کے مطابق بولوں, وہ تو میں نے بولنا نہیں ہے. نہیں, استغفار, میری مرضی اور آپ کی مرضی زمین آسمان کا فرق ہے. میں تو اپنی گفتگو کروں گا, آپ کو سوال یہ کیا ہے, جو میری رائے ہے وہ میں دوں گا. آپ کو سوال یہ عرض کیا ہے کہ جو بھٹو صاحب کی یہ بلاول صاحب کی جو پالیٹکس ہے اس پہ بات بیان کر دیں, آپ تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی دوری پہ چلے گئے. تو میں یہ کہتا ہوں, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, آپ بات اس کا آپ جواب دینا نہیں چاہتے, اسکپ کر گئے. نہیں, میں ساری جواب دینا چاہتا ہوں, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک آبجیکٹیو ٹائپ پیپر ہوتا ہے نا, وہ سامنے رکھ لوگوں کو کیوں کنفیوز کرتے ہیں؟ نہیں, یہ عوام دیکھنا چاہ رہے, سیدھی بات, آپ وہ لائنوں میں گھما کے ادھر ادھر لچھے دار گفتگو کر کے آپ جو گفتگو کرتے ہیں اس سے عوام کنفیوز نہیں ہوتی. کیسے؟ نہیں, اب تو سیدھا سوال کہ یہ ساؤٹ سنوا کے, نہیں میں بتا رہا ہوں کہ بھئی اس کا جواب دے کیا ہے. پہلے تو یہ بتائیں نا کہ آپ کی جو گفتگو ہے کیا وہ کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتی؟ آپ کنفیوز ہوتے ہیں؟ نہیں, میں تو نہیں ہوتا. تو پھر آپ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ تو میری گفتگو سے آپ یار سوال کا جواب لے لیں, پھر میں نے بھی بولنا اس پہ. دے دیں سوال کا جواب اگر دینا چاہتے ہیں. بھٹی صاحب سے پوچھ. نہیں, آپ سوال کا جواب دے دیں. بھٹی صاحب سے پوچھ. بھٹی صاحب آپ دینا چاہیں گے جواب؟ دیکھیں, گزارش ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پوری کشمیر الیکشن کمپین مودی کا جو یار ہے چور چوکیدار کے نام پہ لڑی, تھرو آؤٹ پورے جلسے نکال لیں. ایون کہ غالباً اسمبلی میں وہ پہلی دفعہ گئے تھے, اگر پہلے بھی گئے تھے مجھے نہیں پتا, ادھر بھی نعرے لگے چور چوکیدار کو ایک دھکا اور دو, مودی کے یار کو اور دو. ہاں, مجھے افسوس صرف اس میں یہ ہوا ہے کہ بلاول زرداری بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کے بھی نواسے ہیں جنہیں ضیاء الحق کا پھندا گلے میں ڈال لیا لیکن معافی نہیں منگی. اگر میں تو کہوں کہ آصف زرداری صاحب کے بیٹے کی یہ تقریر اچھی ہے تو پھر بلاول صاحب نے بالکل اچھا کیا ہے, اپنے والد کو فالو کیا. جب میں بے نظیر شہید کو دیکھتا ہوں اور ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے کیا تقریر کی ہے. کم سے کم ہمارے لیڈرز تو وہ ہونے چاہیے نا جو بات کہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ الطاف انکل کے بارے میں انہی کے صوبے میں 4 پرچے ہوئے ہیں غداری کے. اگر غدار بھی انکل ہے, اگر مودی کا یار بھی انکل ہے. ٹھیک ہے, اب صابر آپ کا کمنٹ چاہیے, آپ کا کمنٹ. سوری, نہیں میں تو نہیں دوں گا, میں کنفیوز ہونا اس لیے. یار اس پہ آپ کنفیوز کیسے ہو گئے؟ نہیں, میں کنفیوز ہوں, میری گفتگو سمجھ نہیں آتی نا کسی کو, اس لیے میں نہیں دے سکتا. اچھا, الطاف کے بارے میں جو کہا. نہیں, میں اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا, میں کنفیوژن نہیں شکار کرنا چاہتا. آپ کی گفتگو میں, بھٹی صاحب کی گفتگو میں بڑی کلیئرٹی ہے تو آپ کریں. بھائی اپنا کوئی اچھا نہیں, میں نہیں چلیں آپ اپنا انالیسس بتا دیں بھائی کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں کنفیوز نہیں نہ کرنا چاہتا میں کسی کو.
क्योंकि आपकी बड़ी गुफ्तगू में क्लैरिटी है आप और भट्टी साहब की, तो मैं क्यों आपका प्रोग्राम ख़राब करूं? आपका प्रोग्राम नहीं है ये? नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि आपकी मेजॉरिटी होगी ना, 2 हैं आप, तो आप अच्छा, करें। भट्टी साहब ये बयान करें कि ये जो सूरत हाल है, अल्ताफ साहब के बारे में जैसे आपने कहा, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को भी कहा कि वो अंकल हैं, हालांकि फजलुर रहमान साहब पर भी ये बहुत सारे उनकी जो बयानात हैं ज़रब के हवाले से, उससे बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है। गुजारिश ये है कि मेरा साबर भाई ने तो हमें अपने से जुदा कर दिया है, लेकिन मैं शायद उनसे जुदा नहीं होना चाहता। मेरी गुजारिश कोई होगी भी कि जुदा साबर नहीं होना साहब चाहता। अपनी राय का इजहार करें, मेरी गुजारिश है, बाकी उनकी मर्जी है। जी, वो आपसे गुजारिश कर रहे हैं। नहीं सर, नहीं, आज आप गुफ्तगू करें आज। जी, वो भट्टी साहब वो कह रहे हैं आज मैं कोई बात नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता सर, प्रोग्राम गुजारिश है, सर, कंफ्यूजन का साहब। शिकार हो। जी भट्टी साहब, सिर्फ अच्छा, 20 चलो, सेकंड ठीक है। अगर ये जिद है तो फिर इसी तरह सही, फिर इसी तरह ही सही। अच्छा, गुजारिश ये है कि बिलावल